حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں ڈال دے۔ یہ آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار زار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کیا اور اسے مسواک کے واسطے وہاں سے لیا، اور وہ لکڑی پشت در پشت ان کی خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، مور اور سانپ اور شیطان مردود، ان پانچوں کو بہشت سے نکال کر اول آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں، جو کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، ڈالا گیا، اور حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور طاؤس کو سیتان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان ماعون کو کوہ دماؤن میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ پاؤں اونٹ کی طرح تھے۔ اس واقعہ کے ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھائے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب سراندیپ میں ڈالا تو وہ اپنے گناہ کی وجہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، اس طرح کہ ان کے آنسوؤں سے نہر جاری ہو گئی، اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جائے پھل پیدا ہوئے، اور حوا علیہ السلام کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما اور وسمہ پیدا ہوا، اور جو قطرہ ان کے آنسو کے دریا میں گرے ان سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اپنی موت سے پہلے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور قصد حج کا کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جا گرا وہاں گاؤں اور بستی ہوئے، اور جہاں کہیں منزل کی ان کے قدم کی برکت سے وہاں شہر بسا۔ اور بعض علماء نے روایت کی ہے کہ مکہ معظمہ تک آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکے کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں سے حضرت کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، 2000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبے کا نام بیت المعمور تھا، اور جو شکار اس میں پناہ لے اسے مارنا حرام ہے۔